نماز فرض ہے الحمدللہ ادا کرتے ہیں، روزہ فرض ہے الحمدللہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ مالدار لوگوں پر فرض ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے لیکن ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے، قرآن پاک کو سمجھنا، اور اس سے ہم اکثر و بیشتر غافل ہیں۔ ابھی اگر پوچھا جائے کہ چلو روزانہ ہر نماز میں آخری قاعدے میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہمارے بال جو ہیں وہ گھس گئے یا ایک سفید ہو گئے، ترجمہ اس کا سنا دیجیے، کہیں گے نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو شاید ضروری نہیں سمجھا۔ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، دعائے قنوت، لیکن ترجمہ نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے بعضوں کو دعائے قنوت بھی پوری نہ یاد ہو، چلے میں ادھوری رہ گئی تھی تو وہ ادھوری کی ادھوری ہو گئی، ایسا ہو سکتا ہے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، دعا پڑھتے ہیں۔ ابھی کہا جائے کہ اس کا ترجمہ آپ سنا دیجئے، کہیں گے نہیں آتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت ہے، ارے ہے یا نہیں، اور ہونا بھی چاہیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں محبت کیوں نہیں؟ حضور کی زبان عربی، اللہ کے کلام سے ہمیں محبت ہے، جس کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ کھڑا رہنا، وہ بندہ جس نے 14 گھنٹے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، سخت ترین دھوپ میں پسینہ بہاتا رہا، کچھ دیر لیٹا، پھر کام کیا، پھر بیٹھا پنکھے کی ہوا میں، پھر کام کیا، اور 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کچھ افطاری کھائی، پلنگ پر مسحری پر تھوڑا سا لیٹا، اذان ہوئی، آیا اور 1.5 گھنٹے کھڑا رہا اللہ کے کلام کی محبت میں۔ تو یہ اللہ کے کلام سے ہمیں محبت ہے تو پھر اللہ کے کلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے درس قرآن کا خلاصہ، جو ہر اتوار ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی درس قرآن ہوگا، درس قرآن ہوگا۔ بھئی قرآن درس کا مطلب پارٹ، لیسن، اور قرآن یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام کا سبق، قرآن پاک کا سبق۔ قرآن پاک ہم جو پڑھ رہے ہیں، جتنی صورتیں ہم کو یاد ہیں، تو ان کا ہم ترجمہ تو سمجھیں، میننگ تو سمجھیں، تو جا کر پھر مزہ آئے گا، ورنہ بغیر سمجھے جب انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو بور ہوتا ہے۔ حافظ صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور انڈیا گیٹ کھل رہا ہوتا ہے، سب ہاتھ رکھنا پڑ رہا ہوتا ہے، جی کبھی ادھر پاؤں بدل رہا ہے، کبھی ادھر پاؤں بدل رہا ہے، کبھی بھاگ کر جا رہا ہے کہ پیشاب کر کے آ جاؤ، کبھی جا رہا ہے کہ پانی پی کر آ جاؤ، کبھی وہیں بیٹھ گیا کہ ابھی چلو رکوع میں جانے تو دو پھر آتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کبھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ نہیں رہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہی اللہ کا کلام جب صحابہ اکرام سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے، ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر جاتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بس وقت ایک آیت پڑھ رہے ہوتے اور آنکھوں سے آنسو موسلادھار بارش کی طرح ٹپک رہے ہوتے، پوری رات گزر جاتی۔ اللہ کے کلام سے وہ محبت کہ جس مکان میں، جس گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، 7000 کلام پاک اس نے مکمل کیے، 7000 کلام پاک۔ یہ اللہ کے کلام سے محبت ہے۔ ہمارا حال، ہماری جنریشن کا حال یہ ہے کہ جس کمرے میں وفات پا رہے ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ 5000 فلمیں دیکھی ہیں، 3000 فلمیں دیکھی ہیں۔ یہ ہماری جنریشن کا حال ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے کلام سے عشق،
جب نصیب ہوگا تو پھر پوری پوری رات جاگنا بھی آسان نظر آئے گا۔ وہ کسی سے پوچھا گیا کہ کیسے وہ ایک ایک آیت اور ایک ایک رکوع پڑھتے پڑھتے روتے روتے پوری رات گزار دیا کرتے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کہ ہاں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا موجودہ زمانے کے یوتھ کو، موجودہ زمانے کے نوجوانوں کو، جب میں نے دیکھا کہ وہ پوری پوری رات فیس بک پر جاگ سکتے ہیں، پوری پوری رات وہ موبائل پر جاگ سکتے ہیں، پتہ چلا کہ جب مخلوق کی محبت میں کوئی انسان رات بھر جاگ سکتا ہے تو خالق کی محبت جب دل میں آ جائے تو کیوں نہیں جاگ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت ہمارے دلوں میں جتنی ہے اس سے اور زیادہ آنی چاہیے، اور زیادہ آنی چاہیے، تو پھر اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کا کلام سننا اور اللہ کے کلام کو سمجھنا اور زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہماری چل رہی ہے، سورہ فاتحہ سے متعلق باتیں چل رہی تھیں۔ آج چونکہ ویسے ہی تراویح کا دن ہے تو زیادہ لمبی تو ہم بات نہیں کریں گے، بس دو باتیں آپ کے سامنے کرنی۔ پہلی جو بات سورہ فاتحہ سے معلوم ہوگی، پہلے تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ سب ساتھیوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھ میں آئے، یاد رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام دنیاؤں کا پالنہار، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمتیں برسائی، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ اترا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین۔ آمین کے معنی اے اللہ تو اس کو قبول فرما، یہ ہے آمین کا ترجمہ۔ امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اور کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ اس کو قبول فرما۔ ہم کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما، آمین اے اللہ تو اس کو قبول فرما، ہے نا۔ دعا مانگنے کا بھی ادب اور سلیقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو یوں ہاتھ دھو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ دیتا ہو تو دے دو، جلدی سے جا رہا ہوں، ایسا دعا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آ رہا ہی نہیں آ رہا ہے، تو یہ چل دعا کرنے کا یہ ادب ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ کیا ادب؟ اچھا یہ آمین پر ایک بات میں آپ سے کروں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں کہ امام جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ کیوں آمین کہو؟ آمین یعنی اللہ قبول فرمائے، دعا ہے نا یہ، اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ اترا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ یہ دعا ہے، اب آمین کہا جا رہا ہے۔ کیوں آمین کہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھو بہت کام کی بات، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن زندگی میں یاد رہنے والی بات ہے۔ آمین کہو، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے آمین۔
یہ آمین کی اہمیت، یہ آمین یعنی سیم ورڈ فکس ہو گئے، وہاں پر سیم ورڈ فکس ہو گئے، ادھر آمین اور ادھر کی آمین مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آمین کہنے کا اہتمام ہونا چاہیے، آمین کہنا چاہیے۔ اب جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، تو اس سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا ادب سکھلایا ہے، دعا کرنے کا۔ ہر آیت سے متعلق باتیں تو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اب یہاں پر جو سورہ فاتحہ ہے اس میں دعا جو ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر ہے، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوتا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ یہ دعا ہے۔ اب دعا شروع ہو رہی ہے چوتھی آیت سے، اس سے پہلے 3 آیتیں آگے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں آگے۔ 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پہلے کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف ہے، مالک یوم الدین اللہ کی تعریف ہے، ایاک نعبد یعنی کہ عبادت کے لائق تو ہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلے کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ جب دعا کرنا ہو، جب بھی دعا کرنا ہو، شب برات میں دعا کرنا ہو، شب قدر میں دعا کرنا ہو، تہجد میں دعا کرنا ہو، تنہائی میں دعا کرنا ہو، قرآن پاک آپ نے مکمل کیا ہے، دعا کرنا ہے، نفل پڑھی ہے، دعا کرنا ہے، کبھی بھی آپ کا من ہو گیا دعا کرنی ہے، کبھی ہوتا ہے انسان کا دل ایسا پسیجتا ہے، ایسا کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، کبھی انسان سب طرف سے ایسا لگتا ہے کہ سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ ایسے وقت میں انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے، من کرتا ہے کہ کوئی کندھا ایسا مل جائے جس کندھے پر اپنا سر رکھوں اور اسے اپنا دکھڑا سناؤں، ایسا من کرتا ہے۔ ایسا انسان مضطر کہلاتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مضطر پر حضرت شیخ نے جو قلی کا واقعہ بیان کیا ہے، سارے سہارے جب ٹوٹ چکے ہوتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جب آنسو آئے، دل ٹوٹ چکا ہو اور دل کے پارے پارے ہو چکے ہوں، ایسے وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، قسم خدا پاک کی اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے، ضرور۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کے پاس ہوتا ہوں، اللہ خود فرماتا ہے۔ ایسے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو دعا کرنے کا ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یہ سب تعریف ہے اللہ کی۔ دعا اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، اس سے پہلے اللہ کی تعریفات ہیں۔ جیسے اگر آویدن دینا ہو نگر پنچایت میں، نگر پریشد میں، ودھایک کے نام اگر آویدن دینا ہے تو پہلے کیا لکھیں گے؟ شریمان فلاں 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 فلاں، ہے نا؟ کچھ تعریفات لکھنی پڑے گی کہ تعریف کریں گے۔ یہ بچے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو جب چھٹی لینا ہو تو اس کے لیے ہیڈ ماسٹر کو بڑے اچھے اچھے القاب لکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ پگھل جائے۔ تو جب کہیں درخواست دینی ہو، کہیں آویدن دینا ہو تو اچھے الفاظ میں اس کو یاد کیا جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیور ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھلایا ہے، سلیقہ سکھلایا ہے۔ اور دعا کا سلیقہ ایک اور عرض کرتا ہوں، سورہ مریم 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ تو دعا جو ہے وہ کافی آگے ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنی عاجزی کا بیان ہے کہ
میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، اور آپ سے دعا مانگ کر پروردگار کبھی بھی ناکام نہیں ہوا ہوں، اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے اندیشہ ہے فلاں فلاں کا، یہ اپنی عاجزی کا بیان۔ تو اللہ کی تعریف سب سے پہلے بیان ہو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور پھر اپنی عاجزی، بے کسی اور اپنے آپ کا کمزور ہونا وہ بیان کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حاجت ہے وہ مانگی جائے۔ یہ ہے دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ، اس طرح سے دعا کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا کا سلیقہ اس سورہ فاتحہ سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب دوسری جو بات ہے، دوسری بات اور آخری بات، وہ یہ کہ دعا کو سکھلائی کیا؟ سیدھے راستے کی دعا۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ جو نہ افراط والا ہو نہ تفریط والا ہو، نہ تو جس میں غلو ہو اور نہ اس میں کوتاہی ہو، نہ تو کسی کو اس کے درجے سے اوپر چڑھا دیا جائے اور نہ یہ کہ اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ یہ جو امت ہے، اس امت کو امت وسط اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، درمیانی امت، یعنی اس کو جو اعمال دیے، اس کو جو احکام دیے، وہ ایسے ہیں کہ جن پر چلنا، عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ وہ ایسا جو درمیانی ہے، اعمال ایسے جو درمیانی ہیں، اور دنیاوی معاملات میں بھی، دنیاوی کاموں میں بھی انسان درمیانی راستے پر چلے۔ کمائی کم ہو، خرچ زیادہ ہو، کمائی کم ہو، خرچ زیادہ ہو تو بھی مصیبت ہے۔ کمائی زیادہ ہے، خرچ بالکل کم ہے، خرچ بالکل کم ہے، یعنی خرچ کرتا ہی نہیں، کپڑے ہی نہیں لاتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے کروڑ پتی لوگ بھی دیکھے ہیں جو 6 روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہیں، ایسے بھی کروڑ پتی، لیکن 6 روپے میٹر کا کپڑا پہنتے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتی علی العبد، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جب نعمت دی ہے تو اس کا اثر بندے کے اوپر ظاہر ہو۔ اللہ نے جب مال دیا ہے تو ایسے ذرا اچھے کپڑے پہنو، ذرا اچھے رہو، لائف اسٹائل آپ کا اچھا ہو، تاکہ جو فقیر مسکین محتاج ہے وہ آپ سے سوال کر سکے۔ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے 6 روپے میٹر کا کپڑا پہنا ہے، اب آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، جمعے کا دن تھا، اور کوئی آپ کے ہاتھ میں ہی 2 کا سکہ ڈال کر چلا گیا، اور آپ نے دیکھ لیا ادھر ادھر کوئی ہے تو نہیں، آپ نے چپ چاپ سے جیب میں رکھ لیا۔ ارے اللہ رب العزت نے جب دیا ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اور جو راہ خدا بندی ہو تو اس میں خرچ کرے انسان۔ تو درمیانی راستہ، نہ تو مغضوب علیہم کا راستہ، مغضوب علیہم یہودیوں کا جن پر اللہ کا غصہ اترا، جنہیں بندر بنا دیا گیا، جنہیں خنزیر بنا دیا گیا، مسخ کر دیا گیا ان کی شکلوں کو، ان کی صورتوں کو، اور نہ گمراہوں کا راستہ، گمراہ یعنی کہ عیسائی، نہ تو ہمیں مغضوب علیہم کے راستے پر چلنا ہے، یعنی نہ تو یہودیوں کے راستے پر، اسرائیل کے راستے پر نہیں، اور نہ عیسائیوں کے راستے پر، ہمیں چرچ والوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا ہے، اور ہمیں اسرائیل والوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا ہے، بلکہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ ارے کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو یہودیوں جیسی کٹنگ ہم، ارے بولتے کیوں نہیں، یہودیوں جیسی کٹنگ ہم نہیں کروائیں گے، عیسائیوں کی طرح بے حیا بے شرم ہم نہیں بنیں گے، یہودیوں والی کٹنگ نہیں کروائیں گے، 1 سائڈ 2 سائڈ، جیسے پتہ چل رہا کہ ادھر سے بلڈوزر ماما نکل گیا، پتہ چل رہا کہ ادھر سے بلڈوزر بابا گزر گیا، جی یہ کٹنگ جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے قضاء سے منع فرمایا۔ قضاء کیا؟ کہیں سے کٹوائے جائے اور کہیں سے چھوڑ دیے جائیں، اور یہودیوں کے اور عیسائیوں والے کپڑے کے ہم نہیں پہنے، کہیں سے پھٹے ہوئے، جی گھٹنے دکھ رہے ہیں،
سطر چھپانا فرض ہے، سطر چھپانا، اور سطر دکھانا حرام ہے۔ گھٹنا سطر میں داخل ہے میرے بھائی، گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ اب ایسی پینٹ پہنی ہے کہ گھٹنے پر سے پھٹی ہوئی ہے، سطر دکھ رہا ہے، مستقل گناہ کا میٹر چالو ہے، نماز پڑھیں گے اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ یعنی بڑا عجیب فیشن آیا ہے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پہنا جا رہا ہے، کیا عجیب دکھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ تو مردوں کو کفن دینے میں تو کتنا زیادہ اہتمام کہ رنگین کپڑے میں کفن نہیں دیتے۔ 100 سال کے بزرگ ہیں نا، وہ باوڑی پر 100 سے اوپر 102 سال ہو گئی عمر ان کی شاید، ماشاءاللہ، وہ شوکت اللہ بھائی کے والد صاحب شاید 102 سال کی عمر ہو گئی، بغیر چشمے کے اب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ قابل رشک ہے۔ اب تو سوچنا پڑتا ہے کہ اب کی جو یہ جنریشن آ رہی ہے نا، یہ تو 50 بھی پار کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ تو یہ جو فیشن آیا نا، فیشن بڑا عجیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ تو آپ بڑے بزرگوں سے پوچھیں گا تو وہ کہیں گے کہ ہم سفید کپڑوں میں دیکھا ہے کفن دیتے ہوئے۔ تو زندوں کو بھی تو حضور فرما رہے ہیں صفید کپڑے پہنو، یہ حضور کا طریقہ آنا چاہیے۔ ایسا لگنا چاہیے کہ کسی محلے سے کوئی مسلمان گزرا ہے، ایسا لگنا چاہیے کہ پیارے نبی کا پیارا امتی گزرا ہے۔ تو عید پر کپڑے سلواؤ گے نا، ارے سلوائیں گے کہ نہیں سلوائیں گے؟ ہاں، تو سفید شلوار کرتا سلوائیں گے، سب سلوائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون سلوائیں گے؟ سب انشاءاللہ سفید شلوار کرتا ہونا، ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں۔ اور جمعے کو اچھے پیارے اچھے کپڑے، کرتا پائجامہ ہے، شلوار کرتا، یہ پہن کر آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے شروع کی جائے گی۔ یہ رمضان میں انشاءاللہ درس قرآن بہت مختصر ہوا کرے گا، وہ اسی لیے آج ایک ہی پارہ پڑھوایا ہے، ایک ہی پارہ، تاکہ بھائی وقت زیادہ لوڈ نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام بارك يا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوتوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی زندگیوں میں پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہود و نصارہ کے طریقوں سے ہم سب کی اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی خیر اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ باقی 11 مہینوں کو بھی خیر اور برکت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حاجی شہزاد صاحب اجین والے جو اس ادارے کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اے اللہ وہ آپ کے دیار میں، آپ کے حرم محترم میں پہنچے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرما۔ جتنے بھی حضرات رمضان کا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی مقبول حج اور مقبول عمرے کی توفیق عطا فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور آپ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔